السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم میرا السلام. نام انیک سید ہے، جماعت گاؤں زیوت، اور میرا سوال تھا کون سی خصوصیات ہم کو اپنانی چاہیے تاکہ ہم میں سیلف ڈسپلن قائم ہو جائے. ڈسپلن قائم ہو جائے. ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. خصوصیات یہ ہے کہ انسان کو اپنے وقت کا پابند ہونا چاہیے. ایک احمدی مسلمان کے لیے خصوصیات یہ ہیں. دیکھیں ریگولیٹ اپنے انسانی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک نظام دے دیا کہ صبح اٹھو، اگر ہمت ہے تو ارلی اٹھو اور تہجد پڑھو. ٹھیک، اس سے سستی دور ہوتی ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے انسان. چلو اگر نفل کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھو. وقت کی پابندی ہوگی، ڈسپلن قائم ہوگا. پھر اپنے کام، اگر راتیں تھوڑی ہیں، کم سوئے ہوئے تو تھوڑا سا سو لو. پھر یونیورسٹی کالج جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے تیاری کریں. پھر اس کے بعد واپس آئیں. ظہر کی نماز پہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز پہ عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے. اور پھر جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھنے کی عادت بھی پڑے گی. اس طرح زندگی ریگولیٹ ہوتی ہے، ڈسپلن قائم ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے. اور نہ صرف یہ عبادت ہے بلکہ انسانی ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بھی، انسانی ذہن کو صاف کرنے کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ جو نماز میں، اب تو جو غیر ہیں وہ کہتے ہیں نماز میں تو ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، وہ علیحدہ ہے. پھر اعلیٰ اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہوئی ہے، ان کو اپنائیں. یہ پتہ ہو کہ میرے ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں نے ہر معاملے میں اخلاق دکھانے ہیں، تو زندگی خود بخود ڈسپلن ہو جاتی ہے. پھر اپنے زندگی کا پروگرام بنائیں کہ میں یونیورسٹی کالج جا رہا ہوں، اس میں میرے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، علاوہ اللہ کے حق ادا کرنے کے، بندوں کے حق ادا کرنے کے، میں نے اپنی ذات کے کیا حق ادا کرنے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے کوئی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اس کو پورا کریں. یونیورسٹی میں پورا وقت دیں، بجائے ادھر گزر گپیں مارنے کے، لیکچر مس کرنے کے، لوگوں میں بیٹھنے کے، بری صحبت اختیار کرنے کے. پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں، جو زائد وقت ہو اس میں لائبریری میں جا کے بیٹھیں، علم حاصل کریں. تو اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے، صبح اٹھنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پڑھائی کرنی ہے، فارغ وقت میں لائبریری بیٹھنا ہے، گھر آنا ہے، پھر دوبارہ پڑھائی کو دیکھنا ہے. ایک مقصد زندگی ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے، جو اس کے بعد اپنی پڑھائی میں ترقی کریں، ایکسل کریں اور ٹاپ پہ جائیں. ٹھیک ہے، جو سائنسدان ہیں، سائنس پڑھنے والے ہیں وہ سائنس پڑھیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جب یہ ڈاکٹر سلام کو نوبل پرائز ملا تھا تو اسکالرشپ اور شروع کیا تھا، اور ایک تحریک کی تھی کہ اور ایوارڈ دینے شروع کیے تھے، اور کہا تھا کہ جو نئی صدی آئے جماعت احمدیہ کی، اس میں 100 نوبل لوریٹ ہونے چاہیے، نوبل پرائز ونر ہونے چاہیے جماعت احمدیہ میں. ہمیں تو اب تو وہ ایک ڈاکٹر سلام کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا. ٹھیک، گو ہم یونیورسٹیوں میں ٹاپ بھی کر لیتے ہیں لیکن آگے پھر مقاصد ختم ہو جاتے ہیں. تو جب انسان کی زندگی ڈسپلن ہو تو پھر ہی انسان کر سکتا ہے وہ ٹارگیٹ اچیو جو اس کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ جو ڈسپلن تھے، جنہوں نے بڑے بڑے ٹارگیٹ حاصل کیے، ان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی ڈسپلن کی. ڈاکٹر اسلام کی زندگی کے بارے میں ہماری جماعت کی لٹریچر میں بہت کچھ ہے، وہ بھی پڑھیں. کس طرح وہ باقاعدہ اٹھنے والے، کس طرح باقاعدہ نمازوں کو پڑھنے والے، پھر اپنی پڑھائی کے اوپر وقت دینے والے، اور ایک انہوں نے ریگولیٹ کر لی تھی اپنی زندگی. تو یہ چیزیں آپ ہو جو آواز رکھنے والے ہیں، کوئی بچے تو ہیں نہیں، اس طرح خود بنائیں ایک چارٹ زندگی کا. صبح اٹھنا ہے، یہ کام میں نے کرنے ہیں، اور شام کو جائزہ لیں کہ آیا یہ کام آپ نے کیے کہ نہیں کیے. اگر نہیں کیے تو اگلے دن عہد کریں کہ میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے، اگلے دن مزید امپرومنٹ کریں. آہستہ آہستہ اس طرح آپ لوگ اپنی زندگی ڈسپلن کر لیں گے اور ریگولیٹ کر لیں گے. اس سے آپ لوگوں کی عبادتوں کا جو فرض ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور جو اپنی دنیاوی مقاصد کے فرض ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، اور ایک اچھے انسان بھی آپ بن جائیں گے.
اپنے حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور لوگوں کے حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور اللہ کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ.